السلام علیکم، میں عبدالسلام اور آج بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی عوام کی بے بسی پر کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں پر نہ کنسٹیٹیوشن قانون ہے نہ ادارے ہیں، بلکہ ہم جنگل کے قانون کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اپنے گھر کے عین دروازے پر پہنچ گیا اور پیچھے سے موٹر سائیکل سوار ڈاکو آ رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں اپنی بیوی کے سامنے اور اپنے بچے کے سامنے، اور سامنے اس کا دروازہ بھی ہے اور کچھ لوگ بھی راستے پر موجود ہیں۔ افسوس ہے اس بات پر نہیں کہ یہ ڈاکو کون ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ یہ لوگ اتنے پر اعتماد کیوں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر نہ قانون ہے، نہ ادارے ہیں، نہ انصاف دلانے والا کوئی ہے۔ اسی لیے دن کے وقت کیمرے کے سامنے ہجوم کے درمیان ایک آدمی اس کی بیوی کے سامنے، اس کے بچے کے سامنے لوٹ رہے ہیں اور باپردہ خاتون، باعزت خاتون کو اس کی جتنی بھی زیورات ہیں وہ نکال رہے ہیں۔ حالانکہ ایک نامحرم عورت کو اسلام میں ٹچ تو کیا، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کہ اس شوہر کے سامنے اس بیوی کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی گردن سے، اس کی کلائی سے سارے زیورات نکال رہے ہیں، اور اس بیچاری خاتون نے اپنے گردن بھی دکھائی کہ میرے پاس نیکلس نہیں ہے۔ اتنی مجبوری آخر ہے کیوں؟ جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور جب آپ کو ایک مستقل شہری کی NIC مل گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اس ریاست پر آپ کے لیے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی آف لائف، آپ کی جان کی حفاظت، سیکیورٹی آف پراپرٹی، آپ کی مال کی حفاظت، اور آپ کے لیے ایک قانون ہوگی، قانون کا نفاذ ہوگا جو کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہوگی۔ اور چوتھا یہ کہ ایک شہری کی حیثیت سے آپ کو یہی ریاست انصاف فراہم کرے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں پر کنسٹیٹیوشن قانون ہے، جہاں پر ادارے ہوں، جہاں پر انصاف کی فراہمی ہو، جہاں پر مال اور جان کی حفاظت ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتابوں میں، کاغذات میں سب کچھ موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، اداروں کے ملازم اور سربراہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں روپے نکال رہے ہیں اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن اس جنگل کے قانون میں ایک غریب شہری کے لیے نہ جان کی حفاظت ہے، نہ مال کی حفاظت ہے، نہ اس کی عزت کی حفاظت ہے، اور انصاف کی فراہمی تو ایک خواب بن چکی ہے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اس کے باشندے ہیں، ہمارے ریاست کے اوپر حقوق ہے۔ ان حقوق کے بارے میں تمام عوام نے ایک ہو کر، ایک آواز ہو کر آواز اٹھانی ہوگی، انقلاب لانا ہوگا، ان اداروں کو اور ان سربراہان کو اپنے راستے پہ لانا ہوگا، انصاف کا قانون نافذ کرنا ہوگا۔ تو یہ تب ممکن ہوگا جب عوام پرسنل مفادات کو چھوڑ کر ملک اور اجتماعی مفادات کے بارے میں سوچیں گے، تو تب انقلاب آ سکتی ہیں۔ لہٰذا دوستو، یہ آگاہی پیغام ہے، اس کو ضرور لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور مزید اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔